کو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. آگے فرما رہے ہیں کہ 9واں نمبر روزہ رکھنا کو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر شرعی عذر کی باوجود روزہ رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. شرعی عذر ہے ان کا، یعنی بیمار ہے پھر بھی روزہ رکھتے ہیں، اور سفر کی حالت میں ہیں پھر بھی روزہ رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. یہ سارے شرعی عذر ہونے کے باوجود بھی اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو تو تمہارے لیے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو روزہ رکھنے میں بہت سی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس کی ذریعہ نفس کی اصلاح ہوتے ہیں، پھر قانون کی پابند کرنے کی عادت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے شریعت کی جملہ احکام کی تعمیل آسان ہوتی ہے، اور اس کی بعد اور انسان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے روزہ چھوڑنے کی بجائے روزہ رکھنا ہی بہتر اور افضل ہے. تو جتنا بھی شرعی عذر ہونے کے باوجود بھی اگر تم روزہ رکھ لو، سفر کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی اگر تم روزہ رکھ لو، اور بیماری ہونے کے باوجود بھی اگر تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. تو اسی حالت میں میرے دوستوں اللہ نے فرما دی کہ بھائی اتنی سارے فوائد، جفسیاتی فوائد، صحت کے اعتبار سے فوائد، پھر اس کی بعد قانون کی پابندی کرنے کی عادت پڑتی ہے جس کی وجہ شریعت کی جملہ احکام کی تعمیل کہ آسان ہوتی ہے اور انسان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی وجہ سے پھر اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے تو روزہ چھوڑنے کی بجائے روزہ رکھنا ہے. تو روزہ رکھنا ہی بہتر اور افضل ہے. افضلہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. پہلے 10 دن رحمت والی ہے اور درمیانے 10 دن مغفرت والی، آخری 10 دن میرے دوستو کس کی ہے کہ جہنم کی دردناک عذاب سے چھٹکارے. تو انشاءاللہ تعالی میرے دوستو میں رمضان کی فضیلت کی متعلق انشاءاللہ بتاتے رہوں گا. آپ ہمارے بیان کو دیکھتے رہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. رمضان رحمت والی مہینہ ہے، برکت والی مہینہ ہے. اللہ کے نعمت بھرپور رب العالمین عطا فرماتی ہیں. اسی مہینہ کے اندر یہ مغفرت والی مہینہ، جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا والی مہینہ ہے. تو اس مہینہ کی احترامات اللہ رب العزت نے رجب اور شعبان یہ 2 مہینوں کو بھی اس کی حرمت فرمائی ہے اسی رمضان المبارک کی وجہ سے. اسی وجہ سے رمضان آنے سے پہلے ہم ہمیشہ یہی دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ تو مجھے رجب اور شعبان تک اللہم برکت عطا فرما دے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا دے. میرے دوستوں اسی وجہ سے رمضان المبارک سے پہلے جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرے ان لوگوں کو توبہ کر لینا چاہیے. رمضان المبارک کے اندر سہولت قائم کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے لیے کشادگی اختیار کرنا چاہیے کہ ہر چیزیں رمضان اتنے بابرکت مہینہ ہے. اس مہینہ کے اندر ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، ایک نفل 70 فرض کی برابر ہے. اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.